القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب کے لیے صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہم آج کے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں. آج اس کورس کی ہماری آخری کلاس ہے، حی علی الصلاح کورس کی. اور الحمدللہ یہ سفر جو ہم نے کچھ مہینوں پہلے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا. اس علم کے سفر میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت کچھ سیکھا. میری دعا ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ سب کام اور آخرت کے عذاب سے بچا. انشاءاللہ آج جن ٹاپکس میں ہم بات کریں گے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں. نماز عیدین ہے،
نماز استسقاء ہے، نماز کسوف اور نماز خسوف ہے۔ اس کے بعد استاذہ کے سے ہم جو کچھ اس پر سنیں گے اس لیکچر، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ڈسکشن ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ہم نماز قصر کے حوالے سے جو ہمارے پچھلے کلاس کا ٹاپک تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے، کیونکہ اس پر آپ کے کافی سوال ہمیں موصول ہوئے، تو انشاءاللہ ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ اور جو نیا کورس انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 22 اکتوبر سے 22 اکتوبر اس مہینے کی 22 سے انشاءاللہ اس کی بھی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، سننا شروع کرتے ہیں نماز عیدین، نماز استسقاء، نماز کسوف اور خسوف کے حوالے سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز عیدین، عید کی وجہ تسمیہ۔ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال بار بار آتی ہے، عاد یعود عود سے عید، اور اس لیے کہ وہ خوشی اور مسرت لاتی۔ جب بندے روزہ رکھ کر اور حج ادا کر کے اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں تو اللہ اس دن کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، یعنی ان کو خوش کر دیتا ہے۔ نماز عید کی مشروعیت قرآن مجید میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ابن قدامہ نے المغنی میں کہا ہے اور تفسیر میں مشہور ہے کہ اس سے مراد نماز عید ہے، یعنی یہ جو فصلی لربک کی جو آیت ہے اور ونہر اس کے بعد قربانی، تو یہ عید قربان ہی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، تزکا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے رکھ کے اور حج وغیرہ کر کے پاک ہو گیا اور اس میں اللہ کا نام خوب لیا اور پھر دونوں عبادات کے آخر میں نماز پڑھی۔ اللہ نے اپنے اس فرمان فصل لربک وانحر میں نماز کو قربانی سے پہلے بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس فرمان قد افلح من تزکا میں طہارت کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو سنت یہ ہوئی کہ عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے نکالنا چاہیے، یعنی صدقہ فطر، اور عید النحر میں جانوروں کی قربانی جو صدقہ ہے وہ بعد میں کرنی چاہیے۔ نماز عید فرض عین ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نماز عید فرض عین ہے اور مردوں کے لیے اسے ترک کرنا جائز نہیں، بلکہ ان پر عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ بالغ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حائضہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلے لیکن عیدگاہ سے الگ رہیں، یعنی مصلی پہ نہ آئیں، الگ بیٹھیں اور دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ عید کی نماز کی بہت تاکید ہے۔ اور جہاں تک خواتین کے لیے حکم ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ام عطیہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں، سب سے میل ملاقات کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنا جلباب پہنا دے۔ یا آپ دیکھیے عربی عبارت میں صحیح مسلم میں جلباب کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سکارف پہن لینا ہی کافی ہے اور جلباب کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے کپڑوں کو ہی وہ لمبا کر کے، تو جو اسکن کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے وہ جلباب نہیں ہوتے، جلباب اوپر کی چادر کو کہتے ہیں۔ تو وہ چادر کھلی ہو یا اس چادر کو آپ کسی بھی طرح سی لیں، جیسے جلباب کے گاؤن وغیرہ جس طرح آپ سیتے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ نے زینت والا لباس پہنا ہوا ہے جیسے عید پہ پہنتے ہیں تو پھر تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ عید کے دن کی اہمیت اور فضیلت، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں، اضحیٰ قربانی کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر۔
اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ایام میں سے ہیں، اور ان میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید فطر کے دن اپنے گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے۔ عید کے دن کھانے پینے کے دن ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ برکت اور پاکیزگی کا دن بھی ہے، کیونکہ حائضہ عورتوں کو جو نکلنے کے لیے کہا گیا، صحیح بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہے، اور ان کی دعا کے ساتھ دعائیں مانگتی اور اس دن کی برکت اور طہارت کی امید رکھتی، یعنی گناہوں سے پاکیزگی کا دن بھی ہے۔ جائز تفریحات کا دن بھی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے جبکہ مینا کے ایام میں ان کے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، یعنی قریب ہی لیٹے ہوئے تھے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، اے ابوبکر انہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ عید کے دن ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی، یہ بھی عید کا دن تھا، وہ کھیل رہے تھے اور میں کم سن لڑکی تھی۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نوعمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں جاریہ کا لفظ آتا ہے، وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْأَرْبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ۔ نماز عیدین کی طرف جانے کی سنت ہے، عید کے دن غسل کرنا۔ یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو۔ اس نے کہا نہیں، غسل نہیں، خاص غسل۔ فرمایا جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، فطر کے دن غسل کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہ کر سکے، کوئی بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا گرم پانی میسر نہیں، تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا لباس پہننا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے، یعنی اوپر سے جو لپیٹتے تھے۔ زیب و زینت کرنا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے تو خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری، یعنی کہ اس کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے۔ جو بچے کرسمس کو اتنا زیادہ ایلیبوریٹڈ دیکھتے ہیں وہ عید کو پھر بوری کہتے ہیں، تو اس میں اپنے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت کا اظہار ضرور کریں۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ ہر عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے۔ عید الفطر کے دن کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں کھا لیتے تھے نماز سے پہلے، اور حضرت انس سے بھی ایک یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں کھجوریں کھانے کا ذکر ہے۔ عطا سے مروی انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عید الفطر کے دن اگر ممکن ہو تو صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی کر نکلو، تو ایسا ہی کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات ان کی سنی ہے اس وقت سے میں صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا عمل میں نے چھوڑا نہیں، خواہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤں یا دودھ پی لوں یا پانی پی لوں، یعنی کھجوریں بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم جب ایسی کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یعنی کھجور ہی ضروری ہے۔ کھجور کنوینئنٹ ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے، جو بھی میسر ہو کھا سکتے ہیں۔ شیر خورما یا خورم شیرہ کھا لیں، یا اور بھی اس طرح کی جو چیزیں اپنے کلچرل ہیں وہ بھی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے تھے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہیں تھے، یعنی دونوں عیدوں میں اپوزٹ۔ اور اسی میں فطرانہ اور قربانی کی بھی اپوزٹ چیزیں ہیں، تو دونوں عیدوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ سب کا عیدگاہ کی طرف نکلنا۔ ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں۔ ابن عباس کہتے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی کہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اور پھر عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا عیدین کے لیے ہر اس عورت پر نکلنا فرض ہے جو کمر باندھتی ہو، یعنی بالغ ہو، منسز آ گئے ہوں اس کو، بچوں کو عیدگاہ لے جانا۔ ابن عباس سے روایت انہوں نے فرمایا میں یوم فطر یا اضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے، انہیں واعظ اور نصیحت فرمائی، انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ یعنی اس دن یعنی فطرانہ دینے کے علاوہ بھی انسان کو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ یہاں عموماً مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور مسجدوں میں لوگ وہاں تو فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے، تو آپ پارکنگ دور کریں گے تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضرت علی سے روایت انہوں نے فرمایا عید کے لیے چل کر جانا سنت ہے۔ گھر سے نکلتے وقت تکبیرات پڑھنا، نماز کی جگہ تک پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پوری کر لیتے تو تکبیرات بند کر دیتے تھے۔
عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں فضل بن عباس، عبداللہ، عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، ام ایمن، ایمن بن ام ایمن کے ساتھ نکلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے. وہ جنازے میں نہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سارے نکل رہے ہیں اکٹھے. یہ آپ کے اہل خانہ ہیں، یہ سب آپ کے رشتے دار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو یہ سب مل کر بلند آواز سے پھر تکبیر پڑھتے تھے. یا خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. عمر بن رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ اسے سنتے، اور تکبیر کہتے اور بازار والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا. ٹھیک. یہاں بلند آواز سے، یعنی وہ جو رمی والے دن ہوتے ہیں. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہتی تھیں. عورتیں ایام تشریق میں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی تکبیرات پڑھنا عورتوں مردوں سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ بات، اقوال اور افعال جو بھی رمضان میں ہو جائیں ان کی پاکیزگی کا ذریعہ، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے. اور یہ نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، بعد میں ادا کرنا عام صدقے کی طرح ہے. عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی نے کر لی ہو تو اسے دوبارہ کرنی ہوگی، ورنہ وہ قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک شخص نے ایسا کر لیا، آنے سے پہلے بکری ذبح کی اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا، تو آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، یعنی قربانی کی نہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس بھیڑ کا 1 سالہ بچہ ہے جو 2 بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیا میرے لیے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے علاوہ بعد میں کسی کو کافی نہ ہوگا. کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ایک کر چکا تھا تو آپ نے اس کو پھر آسانی کر دی اس کے لیے. نماز عیدین کھلے میدان میں پڑھنا، یعنی یہ افضل ہے. اور پھر پہلے عید کی نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. عید کے نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. آپ کے دور میں بھی کوئی اذان اقامت نہیں کی جاتی تھی، ڈائریکٹ نماز شروع. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں. امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے. اور عید کی نماز جو ہے صرف 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات. تکبیرات کے درمیان سکتہ، یعنی تھوڑی سی خاموشی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رک رک کے پڑھنی چاہیے. اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے. تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے. ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب دل میں جیسے سبحان اللہ یا کچھ اس طرح. ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا، یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے بھی. اچھا، پچھلی دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدین کے بعد ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں اور بعد چھوڑ دیتے ہیں. دونوں طرح ہی جائز ہے. جو سینے میں باندھتے ہیں اس میں تحقیق کی ہے میں نے، تو وہ سینے پہ جو باندھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں کہ حتیٰ یعنی ہر عضو اپنی افضل جگہ پر آ جائے. تو نیچے جانے سے پہلے ہاتھ سینے پر تھے تو اٹھ کر بھی اپنی جگہ آ جائے سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ پھر سینے پر ہی آ جائے، اور بعض اس کو سیدھا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سیدھا رکھ کر اپنی جگہ پر سمجھتے کہ آ گئی. تکبیرات کے ساتھ رفع یدین کرنا ہوگا اور پھر نماز کی طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر. تکبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم کو بنیاد بنانا، یعنی بعض کا تو کئی ساری ہوتی ہے نا تو بھول بھی جاتی ہیں. تو امام کو اگر شک ہو 5 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں تو اس میں 4 کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے. عید کی نماز میں قرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور ہل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. بعض اوقات عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح 2 اور صورتیں اقتربت الساعہ اور قاف والقرآن المجید بھی ملتی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے. عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں. اس دن آپ اشراق اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھیں گے، صرف عید کی نماز ہی کافی ہے. عید منائیں. نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ نہ سننے کی رخصت ہے. یہ بات یہاں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ جاتے ہیں نا تو جو بیٹھے ہوتے سنتے وہ کہتے ہیں کتنے خراب لوگ ہیں، یہ خطبہ بھی سنا اور نکل گئے ہیں. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں ہے. عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عید میں شریک ہوا. آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے. اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے.
رخصت ہے، سہولت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلے تو سب کا ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلنا بھی کافی رش پیدا کر دیتا ہے. شاید اس میں ہی حکمت ہو یا جو بھی اللہ جانتا ہے. عیدین سے متعلق کچھ اور احکامات. عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک ہے. جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھہر کے. جو اشراق چاشت وغیرہ کا ٹائم ہے وہی ٹائم ہے اس کا، کیونکہ دن کی نماز ہے. جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے فطر کی. اور اضحیٰ کی نماز اول وقت سے اس کو مؤخر نہ کیا جائے، جتنا ارلی ہو تاکہ لوگ قربانی جلدی کر سکیں، بہت لیٹ نہ کریں. اور چونکہ اس وقت کھایا بھی نہیں ہوتا تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز ہو جائے. عید الفطر کی نماز کا وقت دیر سے کیوں؟ تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں، اس میں سہولت ہے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں صدقہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کرتی تھیں. اور پھر عید کی مبارک دینا. اور صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکا یا منکم، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. واپسی پر کسی اور راستے سے آنا، یعنی جانا ایک راستے سے، واپس دوسرے راستے پہ آنا. عید کے بعد گھر آ کر 2 رکعت پڑھنا. عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر واپس آتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. عیدگاہ میں کوئی ایسی نماز نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں. جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہونے پر، یعنی دونوں دن اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس دن جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں بھی پڑھ سکتا. عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. یہاں آنے کے بعد قربانی جو ہے وہ پاکستان میں کی. اب جنہوں کے جو عید کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہی نہیں اندازہ ہوتا کہ قربانی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی. ایسے یہاں بھی جو قربانی کرتے ہیں تو پیسے دے دیے، جیسے گوشت لاتے ہیں خرید کے. ویسے فکر نہ کریں، وہاں ایک دن بعد ہی ہوتی ہے عید. یعنی یہاں کے لوگ زیادہ سعودی عرب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ویسے بھی تھوڑا اکثر. اور اگر آپ کو یہ ہو تو پھر تاکید کیجئے کہ وہ قصائی نہیں ملتا، یا جو کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کو بھی ہوتی ہیں. پھر بہتر تو یہی ہے کہ اپنے علاقے میں قربانی کی یہاں جائے. بھی تو 2 دن کے بعد گوشت ملتا ہے، یہاں کون سا فوراً مل جاتا ہے. نہیں تو کوئی بات نہیں، 2 دن بعد کھا لیں. نہیں، کھانے کی بات نہیں ہے، یہی نہیں پتہ چلتا کہ کب انہوں نے حلال کیا. عید الاضحیٰ کی تو نماز پہلے ہو جائے گی نا، اس کے بعد جب مرضی قربانی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. 3 دن تک ہوتی رہے بعد میں، لیکن پہلے نہیں کرنی. یعنی اگر آپ نے مثلاً کسی ایسے ملک میں قربانی بھیجی ہے جن کی عید آپ سے پہلے ہو گئی ہے، اور انہوں نے نماز پڑھ کے قربانی بھی کر لی اور آپ نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے بتانا تھا، ہم نے پوچھا تھا کسی سے کہ اگر ہم پاکستان میں قربانی کرواتے ہیں اور ان کی نماز تو جیسے پہلے ہو گئی، پر سم ٹائم ہے نا 1 دن پہلے جاتی ہے عید، یا اسی دن ہوتی ہے، تو ڈیز کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو قربانی آپ کی کر رہا ہے نا، اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. یہ قربانی تو آپ کی اپنی ہے نا، اس کی تو نہیں ہے نا. اسی لیے افضل یہی ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہی قربانی ہونی چاہیے. یہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ قربانی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے، اور اس سے پھر نقصان ایک یہ ہوا ہے کہ جو اپنے بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ نہ چھٹی ہوتی اسکول سے اور نہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ تو اس دور کی بات ہوئی، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ایک حکمت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اوور آل جتنا بھی کورس کیا اس میں زیادہ تر تو سہولتیں ہی دیکھی ہیں نا، وسعتیں دیکھی ہیں، سہولتیں دیکھی ہیں. ہم نے مشکل کر دی ہے لوگوں کے لیے اپنی ریجیڈیٹی کی وجہ سے. فرض عین نہیں ہے عورتوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے، اور یعنی کہ بہت انکریج کیا گیا ہے. جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اکیلے وہ تو نفل ہی ہوں گے، اگر نہیں آئے مسجد تو نفل گھر پہ پڑھ لیں. جی پڑھ سکتے ہیں. عیدگاہ میں نہیں پڑھنے ہوتے. عیدگاہ میں نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد. عید کی نماز نہیں ہوگی، ویسے ہی 2 نفل ہوں گے. وہ تکبیرات کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ سمپل نفل ہی ہوں گے. نہیں، گھر میں تو نماز نہیں ہوتی. ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے مسجد میں بھی نہیں، میدان میں. تب باہر بارش ہوتی ہے تو یہاں میدان میں پارک میں اچھا ہوتا ہے، جب سمر میں آپ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ آدھے روزے کا سنتے آ رہے، وہ اس کا کیا؟ نہیں، وہ عید الاضحیٰ میں جب کھاتے نہیں نا کچھ جانے سے پہلے، تو وہ ایک طرح سے اس کو روزہ قرار دے دیتے ہیں. آدھا روزہ یا جو بھی کہیں اس کو، کچھ بھی کھانے سے منع کیا. استاذ عید پہ جو آدمی شیو نہیں کرتے، داڑھی وغیرہ نہیں اتارتے، بال ناخن نہیں کاٹتے پہلے، جی قربانی کے بعد تو کرنے ہوتے. قربانی کے بعد کرنے ہوتے جی. یعنی کہ اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت نہیں وہ کر سکتے. جی. نماز استسقاء. بارش کا آنا اللہ کی رحمت ہے. بارش بابرکت پانی ہے. بارش بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے.
ستاروں سے بارش کو منسوب کرنا کفر ہے. یہ جاہلیت کے طریقے میں سے ہے کہ وہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے اور نافرمانیوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں. قیامت کے قریب بارشوں کا روک دیا جانا اور استغفار سے بارشوں کا زیادہ برسنا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا. نماز استسقاء کی مشروعیت، استسقاء باب استفعال ہے اور اس کا معنی ہے پانی پلانے کا مطالبہ کرنا، پانی طلب کرنا. ٹھیک ہے، جیسے وہ سورۃ البقرہ میں آتا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ. اور شریعت میں اس کا معنی جب بارش روک لی جائے اور زمین بنجر ہو جائے تو اللہ عز و جل سے بارش طلب کرنا. بارش طلب کرنے کے 3 مشروع طریقے ہیں. سنت میں 3 طریقے وارد ہوئے ہیں. پہلا طریقہ، یہ مشہور طریقہ ہے کہ امام اور لوگ عیدگاہ یا صحرا کی طرف نکلیں، امام انہیں خطبہ دے، نماز پڑھائے اور دعا مانگے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن زید مازنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر عیدگاہ آ گئے، جہاں عید کی نماز پڑھاتے تھے وہیں استسقاء پڑھائی. پھر آپ نے بارش مانگی. جب آپ قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹا کا مطلب ہے کہ الٹا کر لی، یعنی جس رخ لی ہوئی تھی اس سے دوسری طرف کر لی. دوسرا طریقہ، امام لوگوں کو لے کر نکلے اور نماز پڑھے بغیر دعا مانگے. صحابہ کی ایک جماعت سے یہ عمل بھی وارد ہوا اور یہ بھی ثابت ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑتا تو آپ عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا استسقاء کرتے اور اللہ کے حضور یوں دعا کرتے، اے اللہ پہلے ہم بارش طلب کرنے کے لیے اپنے نبی کو دعا کا ذریعہ بناتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو دعا کا ذریعہ بناتے ہیں، یعنی ان کی دعا کو ذریعہ بناتے ہیں، یعنی ان سے بھی دعا کرواتے اور خود بھی کرتے کہ تو بارش برسا دے. تو راوی کہتا ہے کہ پھر بارش برسنے لگتی تھی. تیسرا طریقہ، امام کسی موقع پر دعا کرے، مثلاً جمعے کی نماز کے وقت بارش کے لیے دعا کر دے. یہاں تو اتنا بارشیں ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن جن جگہوں پر بارشیں رک جاتی ہیں نا تو عموماً بہت پھر گرد و غبار اور بہت ایک قحط سا پڑنے لگتا ہے، تو لوگ جمعوں میں اور نمازوں کے بعد اس طرح پھر دعاؤں کا کہتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں. تو امام کسی موقع پر دعا کر دے، یعنی الگ سے اسپیشلی نکل کے نہیں بلکہ روٹین میں ہی، یہ سب استسقاء کہلاتے ہیں. اور اس میں وہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی تھی، حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اور جمعے کا دن تھا، مویشی ہلاک ہو گئے، راستے بند ہو گئے، تو آپ نے دعا کی. اور صحابی کہتے ہیں کہ آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا اور دعا کے بعد ایک دم بادل امڑ آئے اور پھر بارش شروع ہو گئی، نکلنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو گئی اور دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی. پھر وہ دعا کرنے کے لیے اس نے کہا، اسی شخص نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اور یہ جو ہم بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم علی الاکام والضراب والاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ یہاں ہمارے اوپر نہیں، پہاڑوں پر، درختوں پر، جنگلوں میں بارش کر دے. تو کہتے ہیں کہ مدینہ سے کپڑا پھٹنے کی طرح بادل چھٹ گئے، یعنی کریکس آ گئے بادلوں میں اور بادل دور دور چلے گئے. بارش رک جانے پر نماز استسقاء کی مشروعیت ہے، یعنی جب قحط سالی ہو تو اس وقت باہر نکل کے سب لوگ مل کے دعا کریں. اور پھر اس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے دائیں کنارے کو بائیں پر ڈال کر آپ نے پلٹا لیا، دائیں کو بائیں پر، یہ دائیں ہے نا اس طرف، تو اس کو ادھر اور اس کو ادھر کر دیا. ٹھیک، مطلب یہ ایک سمبل ہے کس چیز کا، کہ اللہ حالات بدل دے. جی، چینج. نماز استسقاء کا وقت، دن اور رات میں کسی بھی وقت نماز ادا کرنا، یعنی کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، سوائے مکروہ اوقات کے. کون سے ہیں؟ سورج نکل رہا ہو جب، زوال اور غروب. ٹھیک ہے. نماز پڑھانے کے بعد امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس میں لوگوں کو واعظ نصیحت کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا. ٹھیک ہے. خشوع و خضوع سے میدان کی طرف نکلنا چاہیے، سادہ لباس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس میں خشوع و خضوع کے ساتھ آہستہ رفتار سے گڑ گڑاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے. یعنی ہم بھی دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بارشیں نہیں اس طرح برستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد فوراً کیوں برستی تھی؟ کیونکہ ہماری اور ان کی دعا کا بھی فرق ہے. پھر 2 رکعت نماز پڑھاتے جیسے عید کی نماز پڑھاتے، لیکن تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ نہ دیتے تھے، نہیں لمبے لمبے خطبے نہیں ہوتے تھے، آپ کی نماز لمبی اور خطبہ مختصر ہوتا تھا. عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا تھا. میدان میں نماز پڑھاتے تھے، پہلے نماز پھر خطبہ پھر دعا. ٹھیک ہے. اذان اور اقامت کے بغیر یہ نماز بھی ہے، جیسے عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں، اور استسقاء میں عید کی نماز کی طرح تکبیرات کہنا بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً نماز عید سے ملتی جلتی نماز ہے.
اپنی جگہ کے اعتبار سے، تکبیرات اور خطبے وغیرہ اور باقی چیزوں کے اعتبار سے. خطبے میں بھی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الی حین. ٹھیک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، بے حد مہربان نہایت رحم والا. قیامت کے دن کا بادشاہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی اور ہم محتاج ہیں، ہم پر بارش برسا، اور جو تو برسائے اسے ایک مدت تک ہمارے لیے قوت اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا. خطبہ کے بعد چادر پلٹتے ہوئے قبلہ رخ ہونا. سنت یہ ہے کہ خطبے کے دوران چادر کو تبدیل کیا جائے. جب وہ قبلہ رخ ہو تو اپنی چادر تبدیل کرے، پھر اس کا دائیں کنارہ بائیں پہ اگر وہ چادر ہو، اگر وہ قمیص ہو تو اسے تبدیل کرے، اور اگر اس کے اوپر رومال کے علاوہ کچھ اور ہو تو اسے تبدیل کرے. جو بھی پہنا ہوا ہے اس کو چینج کر دے. آپ نے چادر الٹا دی اور آپ کے اوپر سیاہ رنگ کی اونی چادر تھی. ٹھیک ہے، آپ نے چاہا کہ نیچے والے کنارے کو اوپر کرے، جب آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ نے دائیں بائیں اس کو پلٹ لیا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی یہ نماز استسقاء کی. اور پھر اسی طرح ہاتھ اونچے کر کے، بہت اونچے کیے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، یعنی چہرے سے اوپر نہیں. ٹھیک ہے، سر سے اونچے نہیں تھے. ہاتھوں کے پشت آسمان کی طرف رکھنا، یعنی اس طرح نہیں، اس طرح بارش برسے. لیکن یہ کہ پھر بھی وہ ایکشن عاجزی کا اظہار ہوتے ہیں نا. اب ان دونوں نمازوں میں تھوڑا سا بس فرق ہے، باقی زیادہ تر یہ ملتی جلتی ہیں. نماز استسقاء کی کچھ دعائیں ہیں، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہم پہ بارش برسا دے، بارش برسا دے، بارش برسا دے. اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دعائیں باقی یاد نہ بھی ہو تو نمازوں کے بعد بھی جب بارش کے لیے تنگی ہو تو یہ دعائیں پڑھتے جائیں. اگر زیادہ بارش ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والاجام والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر. اب ہے نماز کسوف و خسوف. کسوف و خسوف کا معنی ہے سورج یا چاند کی تمام یا کچھ روشنی کا چلے جانا. ٹھیک ہے، کسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے. چاند گرہن کا سبب ظاہری کیا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو شیڈ سا آ جاتا ہے اس کے اوپر، سورج کے اوپر یا چاند کے. پھر تھوڑی روشنی چلی جاتی ہے، زیادہ چلی جاتی ہے. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان میں تبدیلی آنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وما نرسل بالآیات الا تخویفا، تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ کوئی فن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے. سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہیں. اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. لہٰذا یہ نشانی اس دن کی یاد دلاتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف دوڑے. اس موقع پر آپ کا ڈرنا اور تیزی سے آپ اٹھے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے اور پھر بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی. ٹھیک ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر آپ نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پہ نہیں ہوتی، یعنی توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے توہمات ہیں، یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی ہوا. تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا.
عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے. آپ کہہ رہے تھے لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہوں. پھر آپ نے سر اٹھایا، تب سورج صاف ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی توہمات میں مت پڑھو. اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے، اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ. اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃ کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی، حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی. اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا. اس میں تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھے، پھر تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے. ثم یرکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑھے. سجدے میں نہیں جانا ابھی، ٹھیک ہے. اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا. پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم. پھر رکوع سے سر اٹھائے، کافی دیر کھڑا رہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، یعنی جلسہ میں. اس میں کیا پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر، اس کی تکرار کرتا رہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے. ٹھیک ہے، ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں اور 2 سجدے ہیں، یعنی 2 رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے. لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے کم ہوگا، یعنی طول اس کا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے. 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے بھی ہیں. جہری قرات، آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی. اس میں پرمشقت قیام تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام، یعنی بہت دیر کھڑے رہے، لمبا قیام کیا. آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا. ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورۃ بقرہ پڑھ لیں. اسماء بنت ابی بکر سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے. کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. تو جلدی میں آپ نے قمیص اٹھا لی، حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا. اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں. طویل رکوع اور سجود. پھر نماز کے بعد خطبہ دینا. گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے؟ ذکر، دعا اور استغفار کی طرف لپکنا، کثرت سے استغفار کرنا، تسبیح، تحمید اور تہلیل کہنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے. صدقہ کرنا. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو، تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو. غلام آزاد کرنا. اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی. جی، فرسٹ آف آل جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اتنی ساری چیزیں پتہ چلی کہ جو آپ سمجھ آئیے کہ اتنے عرصہ تک ایسی نماز پڑھ رہے تھے. سر ایک سوال تھوڑا سا پوچھنا تھا، وہ ایک یہ تھا کہ
جیسے ہم ٹریول کریں تو از اٹ بیٹر، میں افضل کی بات پوچھ رہی ہوں کہ بجائے کہ کوئی ایسی سچویشن نہ ملے کہ آپ فرض میں قیام نہ کر سکیں، تو اٹس بیٹر ٹو میک اٹ جمع تاخیر، اور از اٹ بیٹر ٹو جو وٹ ایور از کنوینئنٹ، کوئی مسئلہ نہیں. جی. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک جملہ بولا تھا کہ جو نفل کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کو فرض کے درجے تک نہیں لے جانا چاہیے، کتنا اس کو نہیں کر کے اس کو فرض نہ بنے. جی کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں. کبھی کبھار چھوڑ دیں، کیونکہ چھوڑتے تو پھر وہ گلٹ ہوتا ہے کہ استقامت نہیں رہی ہے. نہیں استقامت کا ہونا اور بات ہے، اور جی. کبھی مجبوری پر بھی انسان ریجڈ ہو جائے کہ نہیں میں نے یہ ضرور کرنا ہے، تو وہ یعنی فرض نماز تو مجبوری میں بھی پڑھنی ہے. جی وہ تو نہیں، میں نفل کی لیکن نفل کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ جی میں تمام آن لائن اسٹاف اور اسٹوڈنٹس اور آن کیمپس اسٹاف اور اسٹوڈنٹس اور جہاں جہاں دنیا میں آپ کی یہ لیسنز لوگوں نے سنے، ان سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا لا کرتی نريد ہوں. منكم جزاء ولا شكورا تقبل اللہ منا ما اسألكم علیہ من اجر اجری الا علی اللہ. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب سے قبول کرے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اور جہاں ہمیں بتانے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں اس راستے پر چلائے جو اس کا پسندیدہ ہے، کیونکہ بالآخر تو اسی سے ملاقات کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن کا حصہ بننے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرینز پر دیکھیے، آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. نمبر 1، ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریں. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہوسٹ آپ کی ریکویسٹ دیکھ رہا ہے. جب آپ کی اسکرین پر ہوسٹ کی طرف سے میسج آئے تو اسے ایکسیپٹ کریں. مائک آ جانے کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ اس پر ریڈ لائن موجود ہو. جب آپ کا نام لیا جائے تو پھر اپنے مائک اسے کھول لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کلاس میں موجود سب ساتھیوں سے کیجیے. یاد رکھیے اپنی بات کہنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے، اور اگر آپ کے پیچھے غیر ضروری شور ہو یا پھر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اپنے بلو ہینڈ پر کلک کر کے لوور ہینڈ کا آپشن استعمال کریے. اس کے علاوہ آپ اپنے اہم سوالات Q&A میں موجود پینلسٹ سے پوچھ سکتے ہیں، اور چیٹ کے آپشن پر کلک کر کے لکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں، ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. جی کوثر جبین آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ اپنا مائک آن کیجئے کوثر. جی بتائیے یہ کہ قرآن کی روح سے بتائیے کہ نماز عید کا حکم کس آیت سے پتہ چلتا ہے. سحرش آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عیدین کی نماز کے لیے سورہ کوثر سے بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، اور سورہ الاعلیٰ سے بھی نماز عیدین کا جو ہے وہ ہمیں فرضیت کی دلائل ملتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل درست. سورۃ الکوثر آیت 2 اور سورۃ الاعلیٰ آیت 14-15. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ سوال جو ہے وہ مائک آن کیجئے. آمنہ آپ کر لیں اگر اپنا مائک، یا دلشاد جن کا مائک بھی پہلے آن ہو جائے. میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو بھی نماز عید میں شامل ہونے کی تلقین کی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کوئی اس کی؟ صفیہ آپ کا مائک آن ہو گیا، آپ بتائیے. جی دلیل تو نہیں پتا، لیکن میں اس کا مفہوم بتا سکتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی لے جاتے تھے. اچھا جی اسکرین پہ دکھائیے جی جواب، اور صفیہ آپ پڑھ کے دیکھیے، بتائیے ام عطیہ کیا کہتی ہیں. رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پردہ نشین جو ان جوان اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالے، لیکن حائضہ نماز سے الگ ہے اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ وہ اسے اپنا جلباب پہنا دے. مسلم 2056. یعنی اگر چادر نہیں ہے تو چادر کوئی دے دے اپنی اور وہ چلی جائیں. آپ نے پڑھی کبھی نماز عید کی؟
جی جی بہت بار. اچھا الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ قبول کرے. الحمدللہ. جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سوال جو ہے وہ امبرین سے پوچھتے ہیں. امبرین کا مائک کون ہے؟ کریں امبرین. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ نماز عید کی طرف جانے کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ جتنی آپ کو یاد ہے بتائیے. السلام علیکم. عید کے دن تکبیرات کہنا، عید کے دن کرنا، صاف ستھرے اچھا لباس پہنا، زیب و زینت کرنا اور غسل کرنا. ٹھیک ہے چلیں باقی ہم دیکھ لیتے ہیں. عید الفطر کے دن کھا کے جانا اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کے کھانا. صدقہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا، عیدگاہ سے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر عطا کرنا، اور عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال کرتی ہوں میں اشرف سے. اشرف آپ بتائیں گی کہ نماز عید کہاں ادا کی جائے گی اور اس کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال دوبارہ کیجیے. سوال آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھائیے جی. نماز عید کہاں ادا کی جائے گی اور اس کے لیے کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا؟ نماز عید کھلے میدان میں ادا کی جائے گی، عیدگاہ، اور اس کے لیے کچھ بھی یاد ہے تو بتائیے. عید کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہیے. اچھا چلیں گے چونکہ خاص نماز عید کے حوالے سے نا، چلیں ہم کسی اور ساتھی سے لیتے ہیں. آپ نے سوال کا ایک حصے کا جواب دے دیا. نائلہ آپ بتائیں گی. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے کہ کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا؟ عیدگاہ کو پیدل چل کر جانا ہے، ایک راستے سے جانا ہے تکبیرات کہتے ہوئے، اور واپس آتے وقت دوسرے راستے کو اختیار کرنا ہے. نہیں دیکھیں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کیا سنتیں ہیں، میں نے پوچھا تھا کہ نماز عید کے حوالے سے. چلیں جی سلائیڈ پہ دکھائیں، میں بتاتی ہوں. دیکھیے سلائیڈ پہ دیکھیے کہ آپ کو واضح پتہ ہونا چاہیے کہ عید کی سنتیں کیا ہے اور نماز عید کے حوالے سے کیا ہے. آپ دیکھیے نماز عید کھلے میدان میں پڑھی جائے گی. عید کی نماز ہوگی، پھر پہلے عید کی نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا. عید کی اذان کے لیے، عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت. ٹھیک ہے. پھر امام کے سترے کا خیال رکھنا ضروری ہے، سترہ ہوگا. پھر عید کی نماز صرف 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں. اب آپ دیکھیں یہ ساری باتیں میں نماز عید کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، اور آپ جو مجھے جتنے ساتھیوں نے بتایا ہے وہ صرف سنتیں بتا رہے ہیں. میں نماز کی سنت، میں عید کی سنتیں نہیں پوچھ رہی، وہ سوال پہلے گزر گیا. اب میں آپ سے خاص نماز عید کا پوچھ رہی ہوں. تو یہ آپ کو الگ الگ ڈفرینشیٹ پتہ ہونا چاہیے ڈفرنس. پھر عید کی نماز کی صرف 2 رکعات ہیں. یہ ہو گئی بات. تکبیرات کے درمیان سکتہ کیا جائے گا، یعنی اگر آپ نے حرم میں یا کہیں اٹینڈ کیے ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑی اللہ اکبر کہہ کر پھر ذرا رکتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکٹھا نہیں کہتے. اسی طرح ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور رفع یدین کرنا ہوگا تکبیرات کے ساتھ. اور اگر تکبیرات کی گنتی میں شک ہو جائے تو کم کو یقین بنایا جائے، کم کو بنیاد بنایا جائے گا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال لیتے ہیں. فوزیہ شفیق آپ سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں کون کون سی صورتیں تلاوت کی ہیں؟ مس السلام علیکم. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. ٹھیک ہے جی بالکل. اور اگر جمعہ اور عید اکٹھے ہو جاتے تو پھر کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ مس جب جمعہ اور یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، لیکن سورہ قاف اور سورہ سعد، سورہ قاف اور سورہ سعد اقتربت الساعہ. ٹھیک ہے جی، وہ بھی پڑھی ہیں، لیکن عمومی طور پر آپ نے سورۃ الاعلیٰ اور غاشیہ ہی پڑھی ہیں، چاہے وہ اکٹھی عید اور جمعہ دونوں بھی ہوتے. جزاک اللہ خیر. جواب آپ کا درست یہاں ہے. پہ جو دبئی میں مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے نا، تو مس یہاں جمعے والے دن عام طور پہ سورہ اعلیٰ ہی پڑھاتے ہیں. جی جی سورۃ قاف بھی پڑھی جاتی ہے. جی 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 بالکل، وہ سنت کے تحت کرتے ہوں گے. نیکسٹ دیکھیں روشن آرا سے پوچھتے ہیں. روشن آرا آپ بتائیں گی کیا
یہ بتائیے کہ کیا عید کی نماز میں خطبہ اگر نہیں سنا تو نماز مکمل ہوگی یا نہیں؟ جی مکمل ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مکمل ہو جائے السلام. گی. جی مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. آپ جیسے جیسے جواب آتا جائے آپ سلائیڈ پہ جواب دکھاتے جائیں. ٹھیک ہے. آپ نے آپشن دیا تھا کہ جو چاہے وہ سنے اور جو چاہے خطبہ وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ سنا جائے، لیکن اگر کوئی چلا جائے تو نماز ہو جائے گی. مصباح آپ بتائیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت کیا ہے؟ مصباح عاطف آپ بتائیں گی؟ میوٹ کروا دیا. رخسانہ سعید آپ بتائیں گی؟ اس کا مصباح آپ وقت کا جو ہے جی آپ کون جی بات کر رہی ہیں؟ جی رخسانہ جی جی رخسانہ اس کا بتائیے. وقت جو ہے وہ ضحیٰ کا ہے، یعنی کہ اشراق کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا وقت نماز عید کا، اور اور زوال کب تک تک؟ رہتا ہے. زوال زوال تک تک رہتا ہے. رہتا ہے. ٹھیک ہے. عید الاضحیٰ جو ہے وہ کس وقت پڑھنی چاہیے اور عید الفطر کب پڑھنی چاہیے ان اوقات کے بیچ میں؟ عید الاضحیٰ میں جلد سے جلد پڑھی جائے، کیونکہ قربانی جو ہے وہ جلد سے جلد ہونی چاہیے. اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ زوال تک اس کا ٹائم رہتا ہے، وہ ریٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ جو ہے وہ جلدی پڑھی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے جواب اس میں آپ کا جواب درست ہے. عید الفطر خیلیے جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، یعنی کافی بلند ہو جائے جس وقت. ٹھیک ہے. اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ جلدی پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن سورج پورا بلند ہو چکا ہو جو صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم ہے. نیکسٹ سوال لیتے ہیں ہم. سمیرہ تہمینہ حفیظ. تہمینہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ بتائیں گی. آپ یہ بتائیے کہ عید کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کون سے الفاظ ادا کیا کرتے تھے؟ سوری میم مجھے یہ یاد نہیں. تقبل اللہ. سہرش آپ بتائیے. تقبل اللہ منا و منکم، عید مبارک علینا و علیکم. بس یہ اتنا بھی ملتا ہے ہمیں کہ تقبل اللہ منا و منکم، اتنے الفاظ ملتے ہیں. الفاظ ملتے ہیں. شبانہ آپ سے سوال ہے میرا. یہ جواب کس نے دیا تھا ابھی جو جواب دیا تھا؟ شبانہ آپ نے دیا تھا؟ چلیے ناہید سے سوال کرتی ہوں. میں ناہید سے سوال کرتی ہوں، ناہید اقبال سے. یہ بتائیے کہ استسقاء کے معنی کیا ہیں؟ جی استسقاء کے السلام علیکم. استسقاء کے وعلیکم معنی السلام. کہ سورج گرے. نہیں باجی نہیں بتاؤں. خصوص کی جی بات کر بارش رہے کے ہیں. بارے میں بتائیں. مجھے سوری موقع دیں، میں دوسرے ساتھیوں کو موقع دوں گی. جی بارش ناہید طلب آپ کرنے دوبارہ کے بتائیے. لیے. ٹھیک ہے. بارش طلب کرنے کے یہ کون بات کر رہے ہیں جنہوں نے بتایا بارش طلب کرنے کے؟ دلشاد. ٹھیک ہے دلشاد. دلشاد یہ بتائیے کہ شریعت میں اس کا کیا معنی ہے؟ مطلب جب بارش جب کیا بولتے ہیں اور بارش نہیں پڑتی تھی تب سوکھا ہو جاتا تھا تو جی تو کیا کرنا؟ تو دعا کرتے تھے، نماز پڑھتے اور دعا کرتے تھے، یا تو پہلے بھی دعا کرتے تھے بعد میں بھی نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک اسکرین پہ دکھائی جواب. جب شریعت میں اس کا معنی ہے جب بارش روک لی جائے اور زمین بنجر ہو جائے تو اللہ عز و جل سے بارش طلب کرنا. ٹھیک ہے. عائشہ صدیقہ آپ بتائیے. آپ سے سوال کرتے ہیں. عائشہ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے بارش طلب کرنے کے 3 مشروع طریقے، یعنی شریعت سے کون سے 3 طریقے پتہ چلتے ہیں؟ باجی ایک طریقہ یہ ہے کہ امام خود بھی اور لوگوں کو بھی لے کے تو میدان عیدگاہ میں جائے اور وہاں جا کے دعا کرے. اور ایک یہ ہے کہ جمعے کے دن صرف دعا کرے. یہ پہلا طریقہ جو آپ بتا رہی ہیں صرف نماز پڑھے اور دعا کرے. 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کرے. اچھا. تو دوسرا یہ ہے کہ جمعے والے دن دعا کرے امام ٹھیک روٹین ہے کی طرح. اور ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ گھر میں نہیں، تیسرا صحیح ہاں آدمی ٹھیک والی بتا رہی ہیں آپ. صحیح بتا رہی ہیں. عام آپ نے مطلب گھر میں بھی. ہاں ضروری نہیں کہ گھر میدان بھی میں نکل کے
नहीं, मैदान में निकल के दुआ नहीं कर सकते, मस्जिद में भी कर सकते हैं नहीं नहीं, या देखें किसी भी मौका पर कर तीसरा सकते मैं हैं। बता देती हूँ, तीसरा मैं बता देती हूँ। देखिए बहुत बहुत वाजे अपने ज़हन में रखें, स्लाइड पे जी देखें। पहला तरीका क्या है, इमाम और लोग निकले ईदगाह सहरा या खुले मैदान की तरफ गए, इमाम ने नंबर 1 खुतबा दिया, नमाज पढ़ाई और दुआ की, ठीक है। फिर दूसरा तरीका ये कि इमाम लोगों को लेकर निकले खुले मैदान में, ईदगाह में, और नमाज पढ़े बगैर दुआ मांगे, ठीक है। अब सिर्फ क्या मांगी जा रही है, दुआ मांगी जा रही है। और तीसरा तरीका ये कि किसी मौके पर, किसी जो जुमे के दिन या किसी जमात में किसी मौके पर जब ज्यादा लोग हों, उस वक्त भी बारिश की दुआ मांगी जा सकती है, ठीक है। तो पहले में नमाज खुतबा और दुआ है, दूसरे में नमाज नहीं है दुआ है, और तीसरे में किसी नमाज के साथ जिसमें इज्तिमा है लोगों का, दुआ मांग ली जाए। लेकिन होगा ये घर में नहीं पढ़ी जाएगी, ये इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरा बुशरा हामिद या फायजा मलिक, चलें। सफकत जबीन, आपका माइक ऑन है, आपको आवाज आ रही है? सफकत आप? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे है, वालेकुम अस्सलाम, कि नमाज इस्तिस्का कहाँ पढ़ी जाएगी, और क्या इस नमाज में अजान, अकामत और तकबीरात पढ़ी जाएंगी? जी, इसमें अजान अकामत नहीं होगी, तकबीरात होंगी। ठीक है, और और कहाँ पढ़ी जाएगी? जी जमात से मस्जिद में पढ़ी जाएगी, खुले मैदान में। बेहतर खुले ये है कि मैदान जहाँ ज्यादा से जी ज्यादा खुले लोग हों, मैदान ठीक में है। बाजमायत जैसे होगी। जी, जैसे ईदगाह होती है तो उस जी तरह उस पढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, आप क्या आपके अमल में नजर आता था, कि आप आजिज़ी नजर आती थी या क्या नजर आता था? जी, बहुत बहुत आजिज़ी से दुआ करते थे, और घर से नमाज पढ़ाते वक्त जाते वक्त तकबीरात कहते हुए जाते थे। ठीक है जी, ईद की नमाज की तरह तकबीरात भी कही जा सकती है। नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरा है अनीस अजीज से। जी जी आपने पहले मेरा नाम लिया तो मैं जवाब दे सकती हूँ। बुशरा, अच्छा चलें बुशरा आपसे पूछते हैं, ठीक है। जी, कसूफ से मुराद जो है वो सूरज ग्रहण की नमाज है, और खसूफ से मुराद चांद ग्रहण की नमाज है। जब ये इस टाइम पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे, और नमाजें जो कि बहुत मुख्तलिफ थी, रकू और सजदे जिनमें ज़्यादा होते थे, और क़याम भी लंबा होता था। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है मेरा, जज़ाकल्लाह खैर बुशरा। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि सूरज ग्रहण क्यों लगता है, इसके मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? जो माइक आपका पहले ऑन कर ले वो जवाब दे दे। जी, मुस्फिरा आपका माइक ऑन है, बताइए। अस्सलामुअलैकुम। सूरज वालेकुम गिरन और चांद गिरन अल्लाह की निशानियों में से है, और सूरज और चांद क्योंकि क़यामत की निशानियों में से है, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो परेशान हो जाया करते थे और बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते थे, और उन्होंने मना फरमाया कि किसी की मौत से इसको मशरूत नहीं करना चाहिए। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल जिस दिन हुआ था उस दिन भी सूरज पे गिरन लगा था, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इससे मशरूत करने से मना फरमाया। और ठीक है, बस वो जज़ाकल्लाह खैर। जरा स्लाइड पे देखिए, आपने जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया है, और इसको आप देखें स्लाइड पे जो इसका जवाब आ रहा है, जो इसमें हाईलाइटेड पार्ट है ना, यही निशानियां, यहाँ से जरा पढ़िए। यही निशानियां हैं जो यही अल्लाह ताला निशानियां हैं जो अल्लाह ताला भेजता है, ये किसी की मौत या ज़िंदगी के बिना पर नहीं होती, बल्कि अल्लाह इनको भेजता है ताकि इनके ज़रिए से अपने बंदों को क़यामत से खौफ दिलाए। इसलिए जब तुम इन निशानियों को देखो तो जल्द से जल्द इसका जिक्र करो, दुआ और इस्तग़फ़ार की तरफ लपको। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मेरा जो है वो अनीला जमान से है। जी अनीला, सुन रही हैं आप? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीला, ये बताइए कि नमाज कुसूफ और खुसूफ पढ़ने का तरीका क्या है? इसमें दो दो रुकू हैं, दो सजदे हैं, इस तरह थोड़ी मुख्तलिफ है नमाज, आम नमाज से मुख्तलिफ है। रुकू भी दो हैं और सजदे भी दो हैं। एक रकत में, अच्छा जी, चले एक इतना आपने बता दिया, और क़याम भी दो हैं, ठीक है जी। रकत। मजीद कौन बताएगा? मारिया महमूद, आप तफसील से बताएंगे कि नमाज कुसूफ और खुसूफ पढ़ने का क्या तरीका है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जमात के साथ 2 रकअतें पढ़ी,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا لمبا قیام اس میں ہوتا، اور لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے لمبا قیام کیا، پھر رکوع سے لمبا رکوع فرماتے، اور پھر کوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، اور پھر پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اور اس میں جو آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی مقدار کے برابر قیام کیا، کہ لمبا قیام کیا۔ اور جلسے میں کیا پڑھا آپ نے، کس چیز کی تکرار کی جو سجدوں کے درمیان؟ مغفرت کی دعا کرتے تھے، رب اغفر کیا لی دعا رب کس کی؟ اغفر لی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو 2 رکعت جو ہیں اس میں کتنے قیام، کتنے رکوع اور کتنے سجدے ہیں؟ اس میں جو ہے 4 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں۔ 4 سوری قیام، 4 رکوع۔ ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں، تو ٹوٹل 4 رکوع 4 سجدے۔ ہاں ٹھیک، نہیں دیکھیں، 4 رکوع، 4 قیام، 4 4 سجدے، سجدے، اور ٹھیک جی ہے؟ جی بالکل جی۔ جواب درست دے رہی ہیں، دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں، 2 رکعت میں 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ سلائیڈ پہ آپ کے سامنے موجود ہیں، دکھائیے جی۔ نماز کے آغاز میں جو ہے وہاں سے تکبیر تحریمہ اور دعائے استفتاح پڑھیں، پھر تعوذ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں اور لمبی قرات کریں۔ آگے سے آپ نے بتا دیا۔ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی ہم۔ نیکسٹ سوال جو ہے میرا روبینہ سلیم سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے انہوں نے بتا دیا ہماری ساتھی نے، لیکن آپ دوبارہ بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف اور خسوف میں کتنا لمبا قیام کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی مقدار کے مطابق یا اس سے زیادہ پڑھتے تھے قرآن۔ اتنا طویل، تقریباً 2.5 پارے کے برابر۔ جزاک اللہ خیر۔ آج اس ٹاپک پہ تو ہم اتنی ہی بات کریں گے، نماز استسقاء، نماز کسوف اور عیدین کے حوالے سے۔ کچھ بات اب ہم کریں گے پچھلے جو ٹاپک تھا ہمارا پچھلی کلاس کا، جس میں نماز قصر پہ بات ہوئی ہے، کیونکہ کئی سوال آپ کے بعد میں آئے، میں خلاصہ کر دوں گی ساری بات کا، اس سے آپ سمجھ لیں، اور مزید پھر آپ سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو آپ پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، سرچ کریں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نماز قصر کا ایک سوال جو آ رہا ہے کہ نماز قصر کتنی مدت پہ کی جائے گی سفر میں جب جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے شہر کی حدود سے نکل کر جب سفر شروع کیا تو نماز قصر ہوگی۔ اب کتنے عرصے تک ہوگی اس میں مختلف آ رہا ہے۔ کچھ کے نزدیک اگر 3 دن کا سفر ہو، یعنی وہ چوتھا دن بھی لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن 4 دن سے زیادہ کا سفر ہے تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی، 3 دن کے سفر پہ ہوگی۔ کچھ کے نزدیک 15 دن کے سفر پہ ہوگی، کچھ علماء کے نزدیک 19 دن کا سفر ہو۔ اس میں بڑی وسعت رائے ہے، لیکن یہ سب رائے ہیں، اور وسعت رائے اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث یا قول ثابت نہیں ہے۔ مختلف موقعوں پہ آپ نے جو کچھ کیا، اس سے علماء نے مختلف رائے نکالی اور اسی لیے وسعت رائے ملتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے جو بات پتہ چلتی ہے، اس کی روشنی میں اگر کسی جگہ سفر کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہلے سے پتا ہو کہ کئی ماہ رہنا ہے، 2 ماہ رہنا ہے، 4 ماہ رہنا ہے، 6 ماہ رہنا ہے، تو وہ ایک طرح سے اقامت ہو جاتی ہے، تو پھر پوری نماز پڑھی جائے گی، یعنی پہلے دن سے پوری نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن جب یہ پتہ نہ ہو کہ کتنی مدت رہنا ہے تو پھر نماز قصر ہی کی جائے گی، چاہے کتنے مہینے سال رہیں، کتنا عرصہ بھی سفر میں رہے۔ جیسا کہ صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے، لگتا یہی ہے کہ ان کی جو یعنی صحابہ کے جو عمل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ ان کو کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ کتنی مدت رہیں گے، تو وہ نماز قصر ہی کیا کرتے تھے۔ ہاں، بس یوں سمجھ لیں کہ اگر چند دنوں کے لیے کہیں جائیں تو وہ سفر شمار ہوگا، لیکن جو مہینوں اور سال کے لیے کہیں جا کے رہنے لگیں تو اس میں انسان گھر کی طرح رہنے لگ جاتا ہے، تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ پچھلی بار بھی مجھ سے کسی نے بہن نے سوال کیا تھا کہ وہ شاید کسی دوسرے ملک میں اپنے بیٹے بیٹی کی طرف جاتی ہیں اور وہ کئی مہینے 8-9 مہینے وہاں رہتی ہیں، تو دیکھیں اب وہ مقیم ہو گئے۔ اب جب مقیم ہو گئے تو پھر وہاں پر اتنے ماہ رہ رہے ہیں تو ایک طرح سے وہاں گھر کی طرح رہ رہے ہیں نا، تو پوری نماز پڑھی جائے گی۔ اب ایک اور سوال کسی نے پوچھا کہ وہ پنڈی سے اسلام آباد روزانہ سفر کرتی ہیں تو نماز قصر کریں گی یا نہیں۔ دیکھیے، پنڈی سے اسلام آباد جو ہے نا، یہ دونوں شہر ٹوئن سٹی کہلاتے ہیں،
اور اس میں مسلسل شہری آبادی ہے. اپنے شہر کے حدود ختم ہو کر دوسرا شہر کب شروع ہوا یہ محسوس ہی نہیں ہوتا، مسلسل آبادی چل رہی ہے. تو یہاں نماز قصر نہیں کریں گے اگر وہ پنڈی سے اسلام آباد سفر کرتے ہیں یا وائس ورسا، تو جو ہے وہ نماز قصر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح نماز قصر میں بہت سے اب آپ سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. آپ وہ سوال جو حقیقی طور پر آپ کی نیڈ ہے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے لحاظ سے، کوئی جو بھی آپ رائے لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. لیکن بس ذہن میں ایک یہ رکھیں کہ مہینوں سالوں پر محیط جو سفر ہے جو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہیں رہنا ہے، وہ مقیم ہو جائیں گے، آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے. اور جو دنوں کا سفر ہے وہ پھر سفر ہے، اس میں آپ نماز قصر کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہی ہماری آج کی ساری بات کا خلاصہ ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم نیکسٹ بات پر کہ ہماری جو انشاءاللہ آئندہ کا پلاننگ کیا ہے. تو آئندہ کی پلاننگ یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ کورس آج اس کی لاسٹ کلاس تھی آپ کے ساتھ. ابھی جو آپ کے گروپس ہیں ماشاءاللہ، جن گروپس میں آپ شامل ہیں ان میں آپ شامل رہیے، کیونکہ آپ کو اس میں کوئی اس کے لنکس بھیجے جائیں گے. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیزیں مزید کورس سے ریلیٹڈ بھیجنی ہوں گی تو ہم آپ کو بھیجیں گے. پھر ہم آپ کو نئے کورس کے حوالے سے بھی اس میں گائیڈ کریں گے. پھر اس کے علاوہ آپ کو ہم انشاءاللہ جو آپ کے ریمیننگ لنکس ڈالے گئے ہوں گے آپ کے ساتھ، اگر آپ ان میں کوئز وغیرہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیجئے. آپ سے آپ کے ای میل ایڈریسز لیے جائیں گے. پھر آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جائے گا، جو لاسٹ اسائنمنٹ آپ کا ہوگا، جو آپ سب جن کو سرٹیفکیٹ چاہیے ان کو وہ اسائنمنٹ کرنا لازمی ہے. اس کی بنیاد پہ پھر ہم انشاءاللہ آپ کا سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے. یہ سب کرنے کے لیے ابھی آپ ان گروپس میں شامل رہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے نئے کورس میں بھی شامل ہوں گے. ہمارا جو نیا کورس ہے اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ جی، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہمارا جو کورس 22 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، یہ اسی مہینے، اور یہ جادو اور نظر بد کے حوالے سے ہے. جادو، نظر بد، حقیقت، اسباب، علاج، ان سب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، جانیں گے. یہ وہ ٹاپک ہے جس پر بہت زیادہ ہمیں سوال آتے ہیں، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی کو انشاءاللہ لیتے ہیں. یہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا جس پیٹرن پہ آپ کا یہ کورس ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کو ہر کلاس کے بعد جس طرح لنک دیا جاتا ہے، لنک دیا جائے گا کوئز کا. یہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ کے لیے کوئز ہوں گے، یہ سرٹیفکیٹ کورس نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو لنکس اسی طرح دیے جائیں گے تاکہ آپ ہر کلاس کے بعد اسیس کر سکیں کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ کس حد تک آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئی ہے اور کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ 22 اکتوبر اسی مہینے شروع ہوگا، جادو نظر بد کے حوالے سے. اس کا فلائر اور اس کا میسج آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مزید سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کے ایڈمن آپ کو دے دیں گے. چلیں جی، اب ہم کچھ آتے ہیں مزید کام کی طرف. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. سوالات جو ہیں، ہم آپ کے جو پچھلے کوئز ہیں نا ان پر ان سے کچھ ہم نے اسٹیٹسٹکس نکالے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو پچھلے آپ کے کوئز ہیں ان میں کتنے سوالات کے جوابات آپ کے درست ہوئے اور کتنے % کے درست نہیں ہوئے. تو جو جوابات آپ کے درست نہیں ہوئے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے 25 اور 26 کا ڈسکس کیا تھا، آج میں آپ سے کوشش کروں گی، میرے پاس جتنا بھی وقت ہوگا اس کے مطابق میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی. تو سب سے پہلے ہم کوئز 21 سے 30 تک 10 جو کوئز ہیں ان میں سے کچھ سوالات اٹھائے ہم نے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے ڈسکس کریں. جن کے جوابات غلط آئے، کافی % نے غلط کیے، تو انشاءاللہ اس کو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. میں سوالات جب شیئر کروں گی، آپ چاہیں تو آپ خود بھی ان کے جوابات دے سکتے ہیں اور اس میں لکھ سکتے ہیں چیٹ کے اندر انشاءاللہ. تو کوئز 21 سب سے پہلے کوئز 21 میں دیکھتے ہیں. آپ کوئز 21 میں جا کے دوبارہ ان سوالات کے جواب مزید سمجھ سکتے ہیں.
سب کچھ ہماری الوداع کراچی کی فیس بک پہ اپلوڈڈ ہے. اس میں ایک سوال تھا، کیا مستحاضہ عورت یعنی جس کو استحاضہ کا مسئلہ ہے، کیا مستحاضہ عورت کو نماز چھوڑنے کی رخصت ہے؟ 11% سے زیادہ نے جواب دیا کہ جی ہاں رخصت ہے، جبکہ یہ جواب غلط ہے. رخصت نہیں ہے، وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کر کے نماز ادا کرے گی. اسی طرح ایک اور سوال تھا کہ اگر کسی شخص کے بعض باڈی پارٹس ٹوٹ گئے ہوں، یعنی اعضاء ٹوٹ گئے ہوں، کسی باڈی کے کسی حصے کوئی حصہ ٹوٹ گیا یا اس پر پٹی یا پلستر بندھا ہوا ہے، تو وہ اس کو دھونے کے بجائے اس پر کیا کرے گا اور وہ کیا چیز دھونے کے قائم مقام ہو جائے گی. تو اس میں تقریباً 27% سے زیادہ لوگوں نے لکھا کہ وہ تیمم کرے گا. تیمم نہیں کرے گا، تیمم تو پھر وہ یعنی اس نے وضو کیا ہی نہیں، وہ وضو کرے گا اور جو پانی جس جگہ پر پٹی ہے اس حصے پہ پھر مسح کر دے گا. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ روزمرہ زندگی سے بہت کنیکٹڈ ہے. آپ کو کسی بھی مریض کے لیے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو کہ اگر اس کی کسی باڈی کا پارٹ پر پٹی بندھی ہوئی ہے یا پلستر ہے تو آپ اس کو وضو کیسے کرائیں گے. اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی خاتون کو لیکوریا کی وجہ سے پانی نکلنے کا مسئلہ ہے. اب لیکوریا ایسا مسئلہ ہے جو خواتین کا بہت کامن مسئلہ ہے اور اس میں بہت سوال آتے ہیں ہمیں، تو اسے غور سے سنیے کہ اگر کسی خاتون کو لیکوریا کی وجہ سے پانی نکلنے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہر نماز سے پہلے وہ کیا کرے، کپڑا دھوئے پھر وضو کرے یا صرف وضو کرنا کافی ہے. تو اس پر بھی تقریباً 21% سے زیادہ لوگوں نے غلط جواب دیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ اس کو لیکوریا والا جہاں دھبا لگا ہے اس کپڑے کو دھونا لازمی ہے. دیکھیں یہ بہت اضافی مشقت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ سبیلین سے نکلا ہے پانی ہے تو اس لیے اس کو دھونا ضرور، اس کو وضو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، استنجا کر کے وضو کر لیں. پھر سوال یہ تھا کہ کچھ قیام بیٹھ کر اور کچھ قیام کھڑے ہو کر کرنے کی کیا اجازت ہے؟ تو تقریباً 10% سے زیادہ لوگوں نے جواب دیا کہ اجازت نہیں ہے، جبکہ اجازت ہے. اگر کوئی شخص پوری نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ کچھ کھڑے ہو کے پڑھ لے، کچھ بیٹھ کر پڑھ لے، اور کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کھڑا ہو، الا یہ کہ وہ بالکل ہی کھڑے ہونے سے معذور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تو کیا کرتے تھے. آپ سے جب پوچھا گیا صحابی سے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قرات کرتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے. 20% نے جواب دیا کہ وہ بیٹھے بیٹھے رکوع کرتے تھے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کچھ آیات پڑھتے تھے اور پھر رکوع کرتے تھے. 30 سے 40 آیات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کوئز 22 سے. کوئز 22 میں جو جوابات ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو دیکھنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ ایک سوال تھا کہ کیا نماز کے دوران نمازی چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ سکتا ہے. تقریباً 17% سے زیادہ لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں کہہ سکتا، جبکہ وہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے نماز کے دوران. اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ کہکا کس چیز کو توڑ دیتا ہے. تو تقریباً 10% سے زیادہ لوگوں نے جواب دیا کہ وضو کو توڑ دیتا ہے. وضو کو نہیں کہکا توڑتا، نماز کو توڑتا ہے. تو نماز میں کہکا نہیں لگانا، لیکن وضو لگا کر کے تو کوئی کہکا لگا سکتا ہے، وضو نہیں توڑے گا. پھر سوال نمبر 7 یہ تھا کہ کیا نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی کوئی چیز چوری کر رہا ہے کوئی، تو کیا وہ نماز کو چھوڑ کر چور کا پیچھا کر سکتا ہے. 17% سے زیادہ تقریباً 18% لوگوں نے یہ جواب دیا کہ نہیں، وہ اس کو نماز نہیں چھوڑ سکتا. وہ لیکن اس کی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا پرس ہے، کچھ اور ہے، وہ اس کی سارے ہو سکتا ہے اس میں رقم ہو، اس کے اندر کوئی اور چیز ہو، لے کے کوئی چلا جائے تو وہ نماز ہی پڑھتا رہ جائے. تو یہ ایسی دین میں سختی نہیں ہے. تو وہ نماز چھوڑ کر یا توڑ کر چور کا پیچھا کر کے اس سے لے کر پھر دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے کہ وہ توڑ سکتا ہے. اچھا، اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک جواب آیا تھا کہ آپ نے چھوڑ کر لکھا ہے، توڑ کر کیوں نہیں لکھا. تو دیکھیے نماز کو چھوڑنا جو ہوتا ہے نا وہ توڑنا ہی ہوتا ہے. تو اس اصل چیز کو، بات کو جو ہے نا وہ ہمیں سمجھنی ہے. جزاک اللہ خیر. پھر اس کے بعد سوال ایک ہمارا یہ تھا کہ آپ سے کہ یہ بتائیے کہ کوئز 22 میں ایک اور سوال تھا کہ
نماز میں نجاست کو صاف کرنا یا نماز کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے حرکت کرنا، یہ کیسی حرکت ہے؟ واجب ہے یا مباح ہے؟ تقریباً 28% نے جواب دیا کہ یہ مباح ہے. نہیں، یہ واجب ہے، اس لیے کہ نماز میں حرکت تو ارکان کو ادا کرنے کے لیے تو آپ حرکت کریں گے ہی نا، ظاہر ہے اس کے بغیر تو آپ واجب کیسے ارکان ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی نجاست نظر آ گئی ہے، جو گندگی ہے اپنے جسم پہ کہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے تو حرکت کریں گے. بلا ضرورت حرکت منع ہے، لیکن یہ تو واجب حرکت ہے. اسی طرح پھر اس میں ایک اور سوال یہ تھا کہ کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ڈیش کر دیا کرتے تھے. ہم نے آپشن دیا تھا کہ اشارہ کر دیا کرتے تھے اور دوسرا تھا اشارہ نہیں کرتے تھے. تقریباً 10% نے جواب دیا کہ اشارہ نہیں کرتے تھے. دیکھیں بلا ضرورت تو اشارہ نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی انتہائی ضروری بات ہے جس کی وجہ سے اشارہ کرنا لازم ہے تو اشارہ کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ کوئز 22 ہو گیا. کوئز 23 کا دیکھتے ہیں. میں سارے جن کے جوابات کم غلط آئے ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کریں، لیکن 10% سے زیادہ جن کے جوابات غلط ہیں نا ان کو ہم تھوڑا تھوڑا آپ سے ڈسکس کریں. کوئز 23 جو ہے اس کے اندر ہم ایک سوال تھا کہ نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنے کی تاکید کس صورت میں ملتی ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی تاکید کیا قرآن میں ملتی ہے، کیونکہ آرام سے نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا. تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ سورۃ النساء کی آیت 103 ہے. اسی طرح ایک اور سوال تھا کہ قرآن مجید میں، اور یہ سوال جو ہے یہ تقریباً 30% نے 29.2 لوگوں نے اس کا غلط جواب لکھا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت 103 یہ جواب غلط ہے. یہ تو آپ اپنی کسی ڈائری میں لکھ لیں. اور اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے سورۃ النساء کی آیت 103 کو دوبارہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، اور اس کو کسی کو بتانا ہے، کسی ایسے کو جو اس کلاس میں شامل نہیں ہے. کہ دس از سو امپورٹنٹ. اپنے گھر میں بھی ڈسکس کریں. نماز کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات ملتی ہے نا قرآن میں. تو سورۃ النساء کی آیت 103 کو آپ نے پڑھ کر سنانا ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو بر وقت ان کے اول وقت میں بھی اور وقت کے دوران ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. اسی طرح سوال نمبر 2 یہ بھی بہت اہم تھا. اس میں تھا کہ قرآن مجید میں نماز کے اوقات کا ذکر قرآن کی کن صورتوں میں ملتا ہے. I mean this is very important because بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ جی قرآن میں تو کوئی نمازوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا. تو 17.7 نے اس کا غلط جواب دیا، صورتوں کے غلط نام بتائے، جبکہ اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے سورۃ طٰہٰ، سورۃ روم اور سورۃ بنی اسرائیل. تو ذرا پڑھیے گا اس کو، سورۃ طٰہٰ، روم اور بنی اسرائیل کی ایک دفعہ تلاوت تو کیجئے. آپ ٹائم نکال کے تھوڑا تھوڑا اپنے روٹین میں آپ تلاوت کرتے ہیں نا، تو اس میں ذرا کیجئے اور ماں کیجئے یہ آیات کون سی ہیں جہاں نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں. ورنہ لیسن نمبر 23 میں اس کو ڈسکس بھی کیا گیا، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی کے بعد ہمارا ایک اور آپ سے سوال یہ تھا کہ نماز فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک، اور اس کے بعد ہم نے آپشنز دیے تھے. تو اس کا غلط جواب یہ ہے کہ جب تک سورج مکمل طلوع نہ ہو جائے. یہ غلط جواب ہے. اس کا درست جواب ہے جب سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے. تو جیسے ہی سورج کا پہلا کنارہ نکلا نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ اب سورج اندر باہر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے تو ہم کہیں ابھی پورا تو نہیں نکلا تو میں نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہے. پھر سوال ہے کہ کیا، اچھا اس کے بعد کوئز نمبر 25 اور 26 تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا پچھلی دفعہ. کوئز نمبر 27 ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ قیام اللیل کا مفہوم تہجد کے مقابلے میں وسیع اور عام ہے، کیونکہ قیام اللیل میں ڈیش اور دیگر عبادات سب شامل ہیں. اس طرح سونے سے پہلے یا بعد کی نماز بھی شامل ہے، جبکہ تہجد کا لفظ ڈیش کے ساتھ خاص ہے. تو اس کا درست جواب تھا نماز. اس کا غلط جواب تھا تلاوت، کیونکہ اس میں جو ہے قیام اللیل
اس کا جواب یہ ہوگا کہ قیام اللیل کا مفہوم تہجد کے مقابلے میں وسیع اور عام ہے، کیونکہ قیام اللیل میں نماز اور دیگر عبادات شامل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا قیام اللیل، تو اس کا مطلب صرف نماز نہیں ہوتا، اس میں دیگر عبادات بھی ہوتی ہیں، اور سونے سے پہلے یا بعد کی نماز بھی شامل ہے، جبکہ تہجد کا لفظ صرف نماز کے ساتھ مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قیام اللیل میں تو ہوتا ہے نا، بعض اوقات نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، کچھ سن بھی رہے ہیں، کچھ دینی مذاکرہ بھی کر رہے ہیں، یہ سب قیام اللیل میں آ جاتا ہے، کیونکہ طویل ٹائم ہوتا ہے نا، جبکہ تہجد صرف نماز سے مخصوص ہے۔ لیکن بہرحال نماز قیام اللیل کا ایک اسینشیل اینڈ مین پارٹ ہے، کیونکہ قیام کا لفظ جو ہے اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور سوال جو تھا آپ سے پوچھا گیا تھا کہ قرآن کی کس سورت میں رات کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے؟ یہ سورت زمر کی آیت 9 ہے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے۔ ذرا سورت زمر کی آیت 9 کی تلاوت کیجئے، اس کی ترجمہ سنیے، پڑھیے، اور اس کی اگر تفسیر کسی سن سکتے ہیں farhatashkimi.com پر جائیے، ویب سائٹ سے سنیے، اتنی خوبصورت اس کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے تعریف کی گئی ہے اور بات کی گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن بہرحال آپ کو اس کا ہوم ورک میں آپ کا یہ ہے کہ آپ کو سورۃ زمر کی آیت 9 کی تلاوت کرنی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور ضرور کسی سے شیئر کیجئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ رات کو قیام کرنے والوں کی جو تعریف ہے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ اسی طرح سوال اس میں کویسچن نمبر 22 تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سے تہجد کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو آپشن دیا تھا طویل اور ہلکی، جبکہ اس کا جواب جو ہے وہ تقریباً 17% سے زیادہ نے غلط جواب دیا کہ طویل اس کا جواب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتوں سے تہجد کا آغاز کرتے تھے، سٹارٹ میں ہلکی پڑھتے تھے کم قرات کے ساتھ، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے تھے۔ کوئز نمبر 28 کو ہم لیتے ہیں۔ اس میں سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ 13% نے غلط جواب دیا کہ نہیں پڑھی جا سکتی، جبکہ باجماعت پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سوال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی وجہ سے رات میں قیام رہ جاتا تو دن میں پورا کرنے کے لیے کتنی رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ یہ سوال اتنا بار بار ہم سے پوچھا گیا، یہ آپ کے کوئز میں موجود تھا۔ اگر آپ کی، کیونکہ عمومی طور پر آپ رات کو 11 پڑھتے تھے، تو اگر کسی وجہ سے رات میں قیام رہ جاتا تو آپ دن میں 12 پڑھتے تھے، اور یہی اصول ہے کہ اگر کوئی رات کو تہجد میں جتنی رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی رات کے قیام میں جتنی رکعتیں پڑھتا ہے، اگر وہ رہ جائے تو وہ اس کو ایون بنائے گا، ایک زیادہ کر کے اس کو اگر دن میں پڑھنی ہو تو پڑھے گا۔ پھر اسی طرح ایک سوال یہ تھا کہ سوال نمبر 21 تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم ڈیش کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور ان کے بدلے میں تمہیں ڈیش کے آخر تک کفایت کروں؟ اس کا صحیح جواب دن تھا۔ رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھنے کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ صلاۃ الضحیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ دن کے شروع میں جو 4 رکعتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دن کے آخر تک اس کو کفایت کرے گا۔ تو مجھے امید ہے آپ نے صلاۃ الضحیٰ پڑھنی شروع کی ہوگی۔ 4 رکعت دن میں پڑھیے، سورج جب بلند ہو جائے، یعنی 15-20 منٹ بعد سورج نکلنے کے اس وقت سے لے کے زوال تک بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ 4 رکعتیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے دن کافی ہو جائے انشاءاللہ، پڑھنے کی بنا پر، یہ 4 رکعتیں پڑھنے کی بنا پر۔ پھر اگلا ایک اور سوال یہ تھا کہ نماز ضحیٰ کا افضل وقت تپش کی شدت کے بعد ہے، اور یہ سوال بہت لوگوں نے غلط کیا۔ میں پھر سے دہراتی ہوں، یہ سوال 42.5 لوگوں نے اس کا جواب غلط دیا، اور انہوں نے کہا کہ نماز ضحیٰ کا افضل وقت تپش کی شدت سے پہلے ہے۔ نہیں، سورج نکلتے ہی پڑھنا اتنا افضل نہیں ہے، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد پڑھنا اتنا افضل نہیں ہے، جتنا تپش کی شدت زیادہ ہو جائے تب پڑھنا، یعنی 10 ساڑھے 10 کے قریب جو ٹائم ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد اس وقت پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن بہرحال اگر پہلے بھی پڑھا جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم تو افضلیت کی بات کر رہے ہیں نا۔
پھر اسی طرح ایک اور سوال یہ تھا کہ صلاۃ الضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوتی تھی؟ 22.2 نے اس کا غلط جواب دیا اور لکھا کہ درمیانی نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی۔ صلاۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مختصر ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں ہمارا دین کتنا نیچرل ہے، دن کا وقت ہے، کاموں کے آغاز کا وقت ہے، تو اس میں 4 رکعتیں تو پڑھنے کو کہا گیا، لیکن ہلکی قرات کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئز نمبر 29 کو دیکھتے ہیں۔ کوئز 29 میں ایک سوال تھا کہ عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے، اور تقریباً 18% نے جواب دیا کہ رخصت نہیں ہے، یعنی اگر عید کا دن ہے اور جمعے کا بھی دن ہے تو 18% سے زیادہ لوگوں کے خیال میں دونوں کو پڑھنا ہوگا، نہیں رخصت ہے، ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تو ڈیش کہتے، تو اس کا جواب صحیح جواب تھا سلام کہتے، آپ منبر پہ چڑھ کے سلام کہتے۔ 33.2 نے اس کا جواب غلط لکھا کہ تکبیر کہتے۔ اور کوئی 30 کی طرف آتے ہم، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ نماز جنازہ تمام مردوں اور عورتوں کے لیے مشروع ہے۔ 22.2 نے اس کا غلط جواب دیا اور کہا کہ مشروع نہیں ہے۔ مشروع کا مطلب ہے کہ شریعت میں ہے، سنت سے ثابت ہے کہ اب نماز جنازہ مرد اور عورتیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، فرض کفایہ ہے نا۔ اگر عورتیں موجود ہیں تو وہ بھی نماز جنازہ میں شامل ہوں، خاص طور پہ جانے کو تو انہوں کو کہا گیا لیکن وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور سوال تھا کوسچن 3 کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز جنازہ ڈیش مسلمانوں نے پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ ذرا لکھیں نا چیٹ باکس میں اس کا جواب کیا ہے، دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز جنازہ ڈیش مسلمانوں نے پڑھی اسے بخش دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے جواب آ رہے ہیں، 100 لوگوں نے پڑھی، 100 مسلمانوں نے پڑھی۔ 27% نے اس کا غلط جواب دیا کہ 10 ہے، لیکن ماشاءاللہ جواب آپ صحیح لکھ رہے ہیں، 100۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ تھا، یہ بھی اہم سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہو، یعنی اس بچے کے پورے اعضاء نہیں بنے، اس کی نماز جنازہ پوچھا گیا تھا پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، 28% سے زیادہ نے کہا کہ نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ درست جواب یہ تھا کہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ 10 کوئز جو ہے ہم نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا، ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس میں آپ کے سارے کوئز کے ہیں، لیکن ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک اور کلاس ہوتی تو ہم آپ سے پچھلی ساری ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے، لیکن یہ ہماری آج آخری کلاس ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ آپ میں سے کوئی اگر کچھ کہنا چاہے، ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو اپنا مائک آن کرے اور کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ مائک دے دیں کسی کو بھی ان میں سے۔ جی ثانیہ سلیم، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یا سمینہ سعید، آپ کا مائک آن ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ الحمدللہ میں نے جب سے یہ کورس سٹارٹ کیا ہے، جب سے جوائن کیا ہے، الحمدللہ میری نماز بہت درست ہو چکی ہے، اینڈ اٹس لائک یہ کورس جب ختم ہو رہا ہے، آج کا لاسٹ ڈے ہے، اور مجھے لٹرلی رونا آ رہا ہے، کیوں نہ یہ کلاس کو اور طویل کیا جائے، ایسا فیل ہو رہا ہے مجھے، الحمدللہ۔ جی ہاں، اور میں میرے بچوں کو بھی مطلب نماز کی پابندی اینڈ آل دا رولس آف نماز یہ سب سکھا رہی ہوں، الحمدللہ، اینڈ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو فالو اٹ، الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر سے ادا کرے، ہم سب کو اللہ تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو، آپ کے گھر والوں کو بعمل مسلمان بنائے اور نمازوں کی پابندی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وردہ علی، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کی اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی اس کلاس کا حصہ بننے کی، اور میں سمجھتی ہوں باجی کہ یہ ہر کورس کا حصہ ہونا چاہیے،
کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ اپنی نمازوں میں جب تک وہی حدیث بار بار ذہن میں آتی ہے کہ جس کی نماز درست نہیں اس کا کچھ بھی درست نہیں، اور جس کی نماز درست اس کا دین اور دنیا سب درست. تو میں بس اب سمجھتی آپ ہوں کہ سب ہر نے ایک مل کو کر آپ سب نے اس کو آگے پھیلانا ہے. الہدا کی ویب سائٹ پر بھی الہدا کی فیس بک پہ اپلوڈڈ ہے، اور ہم اب کوشش کریں گے کہ یہ تمام جو پریزنٹیشنز ہیں ان کو ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دیں تاکہ جس کو بھی دیکھنا ہو تو وہ وہاں سے دیکھ لیں. انشاءاللہ ہم اگر جب یہ شروع کر دیں گے کام تو آپ کو آپ کے گروپس میں انفارم بھی کریں گے کہ ویب سائٹ پہ ہم اس کو کہاں اپلوڈ کر رہے ہیں تمام پریزنٹیشنز کو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بشرا سلیم آپ کچھ کہنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور الہدا کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے علم نافع سیکھا، اتنا بڑا علم جو کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھنا. اور واقعی اسی طرح ہمیں بتا دیا گیا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور اس میں خاص بات جو قرآن پاک کی مختلف آیتوں کا حوالہ دیا گیا نا، وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری کہ اگر ہم ہوم کلاسز جو لے رہے ہیں تو اس میں یہ عین الیقین اور حق الیقین والی بات ہو جاتی ہے کہ ایک ریفرنس جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی لیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست کورس رہا ہم سب کے لیے، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ہوم کلاسز بھی ہوں گی. اور میری ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کو بک فارم میں بھی لیا جائے نا تو یہ بہت زبردست ہوگا، اسپیشلی ہوم کلاسز لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور یہ کام کیا جا سکے. فریہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اتنی پیاری ہماری ساری ٹیچرز، ہمارے پیارا سارا ان کا سٹاف، اتنے پیارے طریقے سے آپ لوگوں نے ہمیں اتنی پیاری باتیں سکھائی ہیں، ہمیں راستے پر لے کر آئے ہیں. اتنی پیاری ہماری نمازیں، ہم ہر نماز میں ہر وقت فوراً یاد آتی ہیں آپ کی باتیں، اور کان میں آواز آتی ہے اور ہم فوراً اپنی نمازیں ٹھیک کرتے ہیں انشاءاللہ. اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑے، آپ اگلا کورس بھی کریں گی. الحمدللہ. تو ہم مجھے اس امید میں ہے بھی کہ آپ آپ سے بہت بھی پیارا. شامل ہوں گے اور آپ بہت سے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہم اب نیکسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں اور وہ بہت بہت پیارا، یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ اس چیز کے لیے بہت سے لوگ بہت بھٹکتے رہتے ہیں اور بہت مطلب غلط باتوں میں چلے جاتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر. بہت میں سب سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ بہت ساری ٹیم سے اللہ صرف اللہ ہی کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ لاسٹ کمنٹ ہے جو میں لے رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا نام سیما ہے. میں نے پوری کلاس الحمدللہ اٹینڈ کی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پوری کلاسز میں مجھے کبھی اپنے مطلب ایکسپریشن بتانے کا کوئی موقع نہیں ملا، لیکن آج بس لاسٹ کلاس میں اور لاسٹ مومنٹ میں مجھے موقع مل گیا. الحمدللہ بہت اچھی کلاس تھی، اور میں نے ہم لوگوں نے 2-3 بہنوں نے مل کر اس کلاس کو آگے بڑھانے کے لیے، سسٹر رضوانہ ہے مل کر آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک الگ سے کلاس بھی اسٹارٹ کر دی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بس استاذہ، آپ لوگ جتنے سارے اسٹاف ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ اور یہ بھی ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ جو الہدا کراچی کی جو فیس بک ہے جس میں یہ سارے لیسنز اپلوڈڈ ہیں اس کو بہت سارے لوگوں سے تک انٹروڈیوس کریں اور وہاں سے چیزیں فارورڈ کریں، کیونکہ وہاں جو چیزیں اپلوڈڈ ہیں، جیسے میری اپنی بھی جو فیس بک ہے، میں بہت سی چیزیں تو ظاہر ہے میرے پاس موجود ہیں لیکن میں خود سے ان کو اپلوڈ نہیں کرتی ہوں. میں الہدا کراچی کی فیس بک سے ان کو فارورڈ کرتی ہوں تاکہ لوگوں تک اس فیس بک کا انٹروڈکشن ہو اور لوگ اس کو جوائن کریں اور وہاں سے علم نافع حاصل کریں انشاءاللہ. ہم دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین دے جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر ڈال دے، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، نہ ہمارے علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ہم پر اس کو مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔